کا نام سن کر درود پڑھے نا بھائی، آپ بیٹھیں گے، آپ نے جانا تو چلے جائیں، پھر سر پہ نہیں کھڑے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ تو کیا ہم پر رحمت نہیں ہوگی؟ اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ گھر میں آگ لگتی ہے، کپڑے کٹتے ہیں، اب ہم پوچھتے ہیں، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ سے ہمیں یہ بھی رہنمائی ملے گی، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے ہم فرقوں میں بٹ گئے، شخصیات میں ہم آگے، علاقے میں ہم تقسیم ہو گئے، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہم اتنے دور ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں سوائے اپنے بڑے کے نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ جب نبی کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں اصل میں ہم یہ ہیں، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اب بتائیں، انسانوں میں کوئی نبی سے بھی بڑھ کر ہے؟ ایک صحابی سامنے دوسرا صحابی بات کرتا ہے، وہ رکتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں، اس نے بولا فلاں صحابی نے بولا یہ کر لو، انہوں نے فرمایا میں کہتا ہوں تم پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ میں نبی کی بات کر رہا ہوں تو عمر کی بات کر رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے کوئی ہستی؟ صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے۔ نبی کی بات کیونکہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کاش ہم نے حدیثوں کو فالو کیا ہوتا، ہم تو فرقوں کو فالو کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کو، اکابر پرستی یا قبر پرستی، دو ہی چیزیں ہماری، یا اکابرین ہیں بغیر سند کے اکابر بنا دیا، جس نے چوگا پہن لیا، جس نے پگڑی باندھ لی وہ اکابر بن گیا۔ اب جو مرضی کہتا رہے، نوٹ 10 روپے کو ویسے ایسے دیکھتا ہوں کہ کہیں جیلی تو نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں اس اکابر نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے جی، سرکار نے بولا ہے، اب پتہ نہیں وہ دین ہے بھی ہے کہ نہیں۔ کون سی ایسی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ اب سام کے متعلق نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کے سانپوں کو مارنے سے پہلے آواز دے دیا کرو۔ پڑھیں حدیثوں کو تو تمہاری نظر میں مشکوک کر دیا، کیونکہ دکانداری نہیں چلے گی، یہ دین کے نام پر جو دکانداری ہیں یہ بند ہو جائیں گی نا۔ پھر جب ہم قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے نا تو پھر جو ہم آپ سے کرواتے ہیں نا لوگ، وہ تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں میتوں میں، عیدوں میں، شبراتوں میں، وہ تو قرآن و حدیث کہتا ہے وہ نہیں ہم کرتے۔ جو بزرگوں نے کہا، بزرگوں سے سنا، وہ ہم کرتے ہیں۔ تو کسی بزرگ کی عبادت بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھ کر کون بزرگ ہے؟ آپ کی بات اتھارٹی ہے، جس کو عثمانوں والوں نے کہا کہ وَمِن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اب بھائی بولتے ہیں کہ سانپ مارا ہے نا، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ سانپ اور بچھوؤں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں زیادہ تر تعداد جنات کی ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ گھر کے سانپوں کو مارنے سے پہلے یہ کہہ دیا کرو، دیکھو ہر علاقے کا جن اس علاقے کی زبان سمجھتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو، کیوں؟ جو جیسے انسانوں کا معاملہ ویسا ان کا ہے، صرف ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ لڑائی جھگڑے، کھانا پینا، مارنا، طلاقیں، شادیاں، فساد، دنگے، یہ سب ان کے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ ان میں بھی اچھے ہیں، ہم میں بھی اچھے ہیں، ہم میں بھی برے ہیں، ان میں بھی برے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انسانوں نے جنوں کو سر پہ چڑھا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جنوں کو سر پہ کیوں چڑھایا؟ کہ ہم جنات کی پوجا شروع کر دیں۔
آج جو تم دیکھتے ہو نا، آج جو ہوتا ہے جی، شوبدہ بازی کو کہہ دیا کرامتے، وہ شوبدہ ہوتا ہے۔ ابھی پروگرام آپ دیکھ رہے تھے جہاں پر یہ جو لڑکا ہے نا، اس نے مجھ توبہ مانگی، مجھ سے آپ معافی مانگی، کہتا ہے میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں، اب مجھے اپنا شاگرد بنا دیا۔ انسانی فطرت چینج نہیں ہوتی الا کہ جس پر اللہ کا فضل۔ رویا، میں نے اس کو 3 سال رگڑا دیا، کبھی ادھر بھیجا، کبھی فلاں کے پاس بھیجا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ٹی وی پہ اس کو لے کر آتا ہوں تاکہ لاکھوں لوگ کروڑوں دیکھتے ہیں، اس سے ادا ہو جائے کہ یہ بندہ تھا، اب اس نے توبہ کیا۔ پھر اس کو میں نے بولا کہ تم یہ کر کے دکھاؤ کیا کیا کرتے ہو، جس کو یہ لوگ معجزے سمجھتے ہیں، کرامتے سمجھتے ہیں۔ 2 پروگراموں میں اس کو لے کر آیا، معافی بھی مانگی اس نے، اللہ سے معافی مانگی، مجھے ڈرایا کہ نہیں میں پھر اللہ کو کہوں گا کہ یہ بندہ مجھے رول رہا ہے، مجھے نہیں سکھا رہا، اپنا شاگرد نہیں بنا رہا، میں پھر لوٹ رہا ہوں۔ تو میں ڈر گیا، میں نے اس کو پھر اپنا کام سکھانے کے لیے میں اس کو بٹھا لیا۔ پھر بھی یہ چینج نہیں ہوا، اب سنا پھر بھی یہ کر رہا تھا۔ ہم اتنے ذلت پر پہنچے ہوئے، یہ تو میں اور جس کا معاملہ تھا، ہم اللہ سے رات کو معافی مانگتے ہیں، دن کو توبہ کی۔ ہاں جی، یہی ہے نا، وہ کیا نام ہے، رات کو پی دن کو توبہ کی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے، کوئی کہتا ہے تم یہ ہو نا تم بخشے جاؤ گے، باقی سب دوزخ میں جائیں گے، تم پھر نعتیں پڑھ لو تم بخشے جاؤ گے۔ ایک کہتا ہے تم فلاں پیر کو بیعت کر لو، اس کے جھنڈے تلے آ جاؤ، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایسا ہی ہے نا، اس خوش فہمی میں، جو گندی خوش فہمی میں کہتا ہوں، میرے پاس اور لفظ ہو، میں اس سے بھی لگتا ہے، جس نے مسلمانوں کو بے روی دے دی، نہ عہدہ نہ عہد کی چھوٹی سی بات کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹے گناہ کو۔ یہ دیکھو کس بڑے کی نافرمانی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، منافق کی 3 نشانی ہوتی ہے۔ منافق کا درجہ سب سے بدتر ہے اسلام کے اندر، سب سے بدترین درجہ دوزخ میں بھی جو سب سے بدترین درجہ ہے وہ منافق کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درجے کا، یعنی کہ 70واں درجہ ہونے کے باوجود اس کا نام ہے جبل حزن۔ دوزخ بھی اس درجے سے کئی بار پناہ مانگتی ہے، 70 بار پناہ مانگتی ہے، اللہ دوزخ کہتی ہے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں۔ یہ منافق کے لیے ہے۔ منافق کی نشانی اللہ نے اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتا دی۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے یہ منافق کی نشانی ہے۔ جب عہد کرتا ہے اس کو، چاہے عہد ایسا کیوں نہ ہو، میں آنا پہ تو چاہ ہم مل لے سا یار، یہ عہد نہیں ہے۔ آپ نے بتایا کہ بڑا عہد تو چھوٹا ہے، درمیانہ عہد۔ جو عہد کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، کیا ہے؟ اور منافق تھا عبداللہ بن ابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کی میت پر، جنازہ پڑھانے لگے، اپنا کرتا اتارا اس کو پہنایا، اپنا لواب اس کے منہ میں ڈالا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کا جنازہ نہ پڑھے آپ رحمۃ اللہ عالمین تھے، سارے صحابہ ایک طرف، عمر رضی اللہ روک رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں پڑھنے لگا۔ اٹھایا اس کا لاشا اپنے شانوں پہ رکھا، قرآن اتر آیا۔ قرآن میں ہے نا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ بھی اس کی مغفرت کی دعا مانگے، 70 سے زیادہ مرتبہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ معافی مانگنے والے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے مغفرت مانگنے والے۔ رب کیا کہتا ہے؟ آپ سے فرمایا اگر 70 سے زیادہ 70 بار بھی اللہ نے کہا ہوتا تو میں 71 بار کہہ دوں۔ اللہ نے فرما دیا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ بھی اگر تو معافی اس کے لیے مانگے، مغفرت مانگی، میں نہیں مانگوں۔ آج جو میں جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، نہ کوئی دعا، نہ کوئی دوا، نہ کوئی مسیحا مل رہا ہے۔ مسیحا بھی ملتا ہے تو لٹیروں کے روپ میں، اس کی بھی یہی تمہاری پاکٹ کے اوپر ہے۔ مزدور بھی ہے، وہ بھی لوٹنے کے چکروں میں ہے۔ واللہ العظیم یہ تباہی، اللہ یہ نہیں دیکھے گا یہ غریب ہے یہ امیر ہے، اللہ تو تول لے گا ہوگا۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا یہ غلام ہے یا یہ آقا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ قافلے کے اندر آپ کا غلام کچاوا رکھ رہا ہے قصبہ پر، نبی کا کچاوا، نبی کی اونٹنی